آج میں ایک ڈاکٹر کی کلپ سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کی اس نے کہا پاکستان میں جو میدے کی بیماریاں ہیں نا, میدے کی بیماری, یہ زیادہ تر ڈپریشن سے, اور یہ بالکل صحیح ہے, یہ میں نے بڑے بڑے میدے کے اسپیشلسٹ سے سنا ہے. ہمارے ایک ریلیٹو کا پیٹ خراب ہوا, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے ڈپریشن کی دوا دی. میں نے کہا پیٹ خراب ہو رہا ہے, دوا کس کی دے رہے ہو بھائی؟ ڈپریشن کی. خراب کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ. دماغ کس کی دی جا رہی ہے؟ کھوپڑی کی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا, آپ کے گھٹنے میں درد ہے اور ناک کی دوا دے رہا ہے ڈاکٹر آپ کو. ابے بھائی عجیب سا لگے, مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ شاید, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ لوگ مجھے ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا, میں بات چیت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, تو مجھے رسپانس چاہیے نا آگے سے. دیکھو آپ گئے ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنے میں درد ہے, ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا کہ میرے یہ پھنسی نکلی ہوئی ہے, اس کی دوا دے دیں. حکیم نے دے دی دوا. اس نے کہا جی اس سے کیا ہوگا؟ حکیم نے کہا کہ یہ پھوڑا بن جائے گا. اس نے کہا میں پھنسی کے علاج کے لیے آیا ہوں, تم اس کو کیا بنا رہے ہو؟ پھوڑا. تو حکیم نے کہا دیکھیں میرے پاس پھوڑے کی دوا ہے, پھنسی کی دوا نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ پھوڑا بن جائے تو میں پھوڑے کا علاج کر دوں گا. میں چاہ رہا ہوں یہ پہلے کیا بن جائے؟ پھوڑا بن جائے, تو میں اس کا پھر علاج کروں گا میں. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا, اس کو اس والی بیماری کا علاج آتا ہے, یہ والا کا نہیں آتا, تو کہتے پہلے اس کو شوگر ہونے تو پھر شوگر کے علاج ہم کریں. خیر یہ زیادہ ہو گئی, لیکن اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کا گھٹنا خراب ہے اور ڈاکٹر آپ کو دوا دے رہا ہے ناک کی, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ ہمارے ریلیٹو کا پیٹ خراب اور ڈاکٹر نے دوا کس کی دی؟ کھوپڑی کی دوا دی. تو میں نے کہا خراب پیٹ ہے, دوا کھوپڑی کی, تو مجھے تو لگا کہ ڈاکٹر کو خود پہلے کھوپڑی کی علاج کی ضرورت ہے. پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی یہ انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے نا 90% پاکستان میں لوگوں کو پیٹ کی بیماری ڈپریشن اور اسٹریس کی وجہ سے ہے, ذہنی تناؤ. اور یہ حقیقت ہے, آپ کی رات کو نیند نہ ہو, آپ کو صبح ناشتے کی بھوک نہیں لگے گی, اور آپ نلی نہاری اور کباب پراٹھے کھا کے گہری نیند سو, صبح دوبارہ آپ کو طبیعت سے بھوک لگے گی. ایسا نیند میں, کیونکہ نیند میں ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے بشرطے کہ نیند میں سانس نہ آ جائے. ایسی ڈپریشن یعنی وہ تو پھر اور زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اسٹریس اور ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ آپ کہہ سکتے ہو مہنگائی کی ڈپریشن ہے قوم کو, سیاسی حالات کی ڈپریشن ہے. بھائی مہنگائی کی ڈپریشن تو غریب کو ہونی چاہیے نا, جو غریب نہیں ہے, جیسے صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کھانا بھی مل رہا ہے, گھر بھی ہے اس کے پاس, دوسری شادی کی باتیں بھی کرتا پھر رہا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے تبھی تو باتیں کر رہا ہے نا وہ, اور میرے بیان سن سن کے اس کو مزہ بھی آ رہا ہے. غریب کو تھوڑی مزہ آتا ہے ہمارا, وہ تو اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو پھر ڈپریشن کس بات کی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صاف؟ یہ ڈپریشن ہے دنیا کی محبت کی. آپ اس ریس میں جیتنا چاہتے ہو, آپ کو یہ خوف ہے میرے فلانے دوست کے پاس کار, ایسی بہترین کار آ گئی اور میں ابھی تک پھٹی پرانی ایف ایکس میں گھوم رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا اور میں 10 سال سے کرائے کے مکان میں ہوں. آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں بیرون ملک چلا گیا, باہر اس کی جاب لگ گئی اور میں ابھی تک گلشن معمار میں پڑا ہوا ہوں, مجھے باہر کی کوئی اچھی جاب مل نہیں رہی. ایک لڑکی نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اس کا ویژن تھا امریکہ جا کے پڑھنے کا, اس کو امریکہ کا ویزا نہیں ملا, اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے, ڈپریشن میں گئی, بالکل پاگل ہو گئی. اتنا پڑھ لکھ کے اس کو یہاں بڑی اچھی جاب مل سکتی تھی, لیکن پھر بھی وہ کیا ہو گئی؟ پاگل. تو کیا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہ مقابلہ تھا نا, جس دوڑ میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے کہ میں اس سے آگے, میں اس سے بھی آگے, میں اس سے بھی آگے. حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ جو اس مقابلے میں شریک تھے وہ قبر کے گڑھوں میں, قبر کی کھائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. جیتنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی, ہارنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی. تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بھائی تو, جس کی وجہ سے تیرا پیٹ خراب ہو رہا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے یار تو؟ مسافر خانہ انجوائے کرو یار. ٹماٹر اتنا مسئلہ ہے نا آج کل ماں باپ کے ساتھ, ہمارا بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, ٹینشن ڈپریشن میں جا رہے ہیں, بچہ سی نہیں کر پا رہا, بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کر پا رہا, وہ نہیں کر پا رہا, تو کیا کرے گا؟ میرے پاس آتے ہیں مفتی صاحب کیا کریں یار ہم. میں کہتا ہوں ٹماٹر بیچے گا, یہ ریڈی لگائے گا. کیا باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب, ہمارا اسٹینڈرڈ ہے بھائی, ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, ہمارا بچہ ٹماٹر بیچے گا. میں کہا کیا ہو گیا بھائی, ٹماٹر بیچنے میں کیا ہو جائے گا؟ اس عزت نہیں رہے گی. تو میں نے کہا عزت ہو کے کیا ہو جائے گا؟ دیکھو آپ کا بچے نے سی اے کر لیا, عزت ہو گئی, پیسہ آ گیا, تھوڑے دن بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا سی اے والوں کا جنازہ نہیں اٹھتا؟ تھوڑے دن کی بات ہے, 10-15 سال کا کھیل ہے یار, تھوڑا سا صبر کر لو. ٹماٹر بیچ کے بھی قبر میں جانا اور سی اے کر کے بھی کہاں جانا ہے؟ بلکہ سی اے والا جلدی جاتا ہے, اتنا پڑتا ہے نا اس کو, ویسے بیچارہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. ٹماٹر والا
वैसे भी टमाटर खाता भी होगा ना, विटामिन सी की कमी नहीं होती उसमें। शाम को सारे बचे हुए टमाटर अपने घर लेके जाते हैं, फ्री में पड़ते हैं उसको टमाटर। विटामिन सी है कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि टमाटर में वैसे छिलका बीज नहीं खाया करें, लेकिन वो फिर भी ज्यादा रह लेगा और चलता भी है फिरता भी है। सीए वाला तो बैठे बैठे वैसे ही डिप्रेशन में जाएगा। तो सीए कराएं, बच्चों को टेंशन ना लें। मैं अब वो ये तो तमहीद चल रही थी, जो असल बयान है वो मैं उसकी तरफ आता हूं कि देखो कुछ बातें हमें कुरान ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 और 2 4 की तरह बताई हैं। वो बातें जब तक हम संजीदगी से सीरियसली उसको अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आएंगे, हमारी दुनिया भी बर्बाद होगी और हमारी आखिरत भी बर्बाद होगी। गोरा उन बातों को सीरियस नहीं लेता, आखिरत तो बर्बाद कर दी है उसने, अपनी दुनिया भी बर्बाद कर दी है। आप पता है बर्बादी किसको समझते हो? आप समझते हो गुर्बत, महंगाई बर्बादी है, इसलिए आप गोरे को क्या समझते हो? कामयाब। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर गुर्बत, महंगाई बर्बादी होती तो भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तो 40 दिन चूल्हा जलता ही नहीं था। तो जिस जात को अल्लाह ने दुनिया में सबसे कामयाब तरीन इंसान बनाया, आपके मयार पे तो सबसे ज्यादा नाकाम वो बन रहे हैं ना। क्या ख्याल है भाई? तो अंग्रेज और गोरे की जो आप तरक्की है ना, उससे कतान मुतासिर ना हो। ये जो डिप्रेशन के मरीज है ना, स्ट्रेस और डिप्रेशन के, ये हमारे यहाँ कम है, वहां ज्यादा है। एक साहब मुझे कहने लगे वो इतनी तरक्की की उन लोगों ने, इतनी तरक्की की और खुदकुशियां फिर भी इतनी ज्यादा हो रही हैं, डिप्रेशन और स्ट्रेस फिर भी इतनी ज्यादा है, तो कामयाब तो हो गए ना, तरक्की की है। मैंने कहा अल्लाह ने उनको तरक्की करने दी है ये बताने के लिए कि अगर तुम्हारे पास असबाब ना होते खुशी के, फिर तुम परेशान होते। तो लोग कहते ये परेशान इसलिए हैं कि इनके पास खुशी के असबाब नहीं है। अल्लाह ने खुशियों के तमाम असबाब पैदा करके किसी को परेशान कर दिया हो, ये इसकी अलामत है। इस सोसाइटी में कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से इसको दुनिया की तमाम खुशियां भी खुश नहीं रख सकी। और हमारे यहाँ टेंशनों के तमाम असबाब के होते हुए भी इतनी टेंशन नहीं है जितनी होनी चाहिए। जितनी होनी चाहिए अगर इतनी हो ना, तो हर आदमी डिप्रेशन की गोली खा रहा हो। पेट तो हर एक का खराब है, लेकिन उसमें से डिप्रेशन के अलावा भी तो चीजें हैं ना बहुत सारी। पराठे भी हैं उसमें, हमारे बयान सुन सुन के और पराठे लोगों ने खाना शुरू कर दिए। तो कुरान और अल्लाह और पैगंबरों का एक दावा है कि चंद बातें हैं उनको मान लो अल्लाह के कहने से। अगर उनकी दलील समझ में नहीं आती तो अल्लाह ने उन दावों की दलीलें भी दी हैं। अगर हम उन बातों को मान लेंगे, मैं आपको तैयार कर रहा हूं जहनी तौर पर, ताकि आप खोपड़ी में पहले से ना उन बातों को मानने के लिए तैयार हो जाएं। वो अहम बातें हैं, वो हल्की फुल्की बातें नहीं है। जब आप उनको खोपड़ी शरीफ में बिठा लेंगे कि यार हमने मानना है, फिर बात खोपड़ी में आएगी इंशाअल्लाह। पहली बात, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम दुनिया में एक मकसद के तहत आए हैं, एवं ही नहीं आ गए। बहुत से लोग कहते हैं हम एवं ही आ गए। अब्बा अम्मा की चूंकि शादी हुई थी तो किसी न किसी ने पैदा तो होना था, तो इत्तेफाक से हम पैदा हो गए। भाई कोई ना कोई तो पैदा होगा ना, तो मैं पैदा हो गया, तो मैं हो गया, तो मेरा तो कसूर नहीं है भाई। तो अब हो गया तो अब ठीक है, सरवाइव करूंगा सोसाइटी में, खाऊंगा पीऊंगा, लाइफ को एंजॉय करूंगा, डब्बू खेलूंगा, स्नूकर खेलूंगा, पबजी खेलूंगा, उर्तुगल की सारी किस्तें पूरी करने की कोशिश करूंगा। उर्तुगल के अलावा भी इंटरटेनमेंट है, ड्रामे हैं, फिल्में हैं, गाने हैं, ये है वो है, सारे मजे उड़ाने की कोशिश करूंगा। वो मुझसे आगे चला गया, मैं और उससे आगे जाऊंगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैं सुनूंगा जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि स्ट्रगल स्ट्रगल, देखो फलां साइंसदान ने स्ट्रगल की थी, कहां से कहां पहुंच गया, फलां ने मेहनत की, क्लास कहां से कहां पहुंच गया। वो मोटिवेशनल स्पीकर अपने हालात बताता है, मुझे तो कोई जानता भी नहीं था लेकिन मैंने स्ट्रगल किया, आज दुनिया मुझे सुन रही है। एकदम आदमी जोश में आता है, ओहो जबरदस्त। वो हम बचपन में एक ड्रामा आता था, उसमें दिखाया कि एक बच्चे का विजन था पायलट बनना। उसने बचपन से ही ना स्ट्रगल शुरू कर दी, मैं पायलट बनूंगा, और वो बचपन से ही वो जहाजों को, उसमें वीडियोस भी वही देखता और ट्रेनिंग भी ली उसने। होते 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 इंटरव्यू में कामयाब हो गया और उसका जहाज उड़ाने का पहला दिन था। तो उसको दिखाया कि वो बेचारा अभी फ्लाइंग के लिए जा रहा है और केले के कोई साहब कराची में केले का छिलका खा के फेंक दिया उन्होंने। हमारे यहाँ तो अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की बदतमीजी आपको पता है होलसेल के हिसाब से पाई जाती है। उठाओ पार्सल करो, वो देखेगा। एक आदमी गंडेरी खाता हुआ जा रहा था, चूस के पीछे फेंक रहा था, दूसरा उठा के चूस रहा था ना उसको। इसने पीछे मुड़ के देखा, शर्म नहीं आती, कंजूस आदमी मेरी चूसी हुई गंडेरियों को चूस रहा है। उसने कहा कंजूस तो तू है, एक कतरा नहीं छोड़ रहा इसके अंदर एक कतरा नहीं छोड़ रहा इसके अंदर। जवाब हमारे यहाँ हर आदमी के पास हर वक्त तैयार है। तो वो उसमें ये दिखाया कि वो जा रहा है बेचारा, पहला दिन है उसका, केले का कोई खा रहा था, उसने छिलका पीछे फेंका
اور اس کا پاؤں آیا اور یہ دھڑام سے گرا اور فریکچر ہو گیا اور ریجیکٹ ہو گیا. یہ بھئی یہ فلائی کے قابل نہیں. تو بتایا کہ ایک آدمی کی ذرا سی مسٹیک نے اس کے سارے ویژن کی ایسی کی تیسی کر دی. چھوٹے بچے تھے, ہم نے ڈرامہ دیکھا, ہم نے کہا یار یہ تو واقعی یہ تو دیکھو کیلے کا چھلکا کتنی بڑی آفت ہے یار. لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس بیچارے کا قصور کیا ہے, کیلے کے چھلکے کی قدرت نے اس کو اتنی بڑی سزا کیوں دی ہے. اس وقت ہمارا تبلیغ والوں سے رابطہ نہیں تھا. پھر جب تبلیغ میں اٹھے بیٹھے تو کھوپڑی شریف میں بات آ گئی کہ جہاں کیلے کے چھلکے والے کی غلطی ہے نا, اس کی بھی غلطی. اس کو ویژن بنانا چاہیے تھا آخرت. اس کو کیا ویژن بنانا چاہیے تھا؟ میں پائلٹ بن رہا ہوں کیونکہ میں ملک کا دفاع کروں گا, میں جہاد کروں گا, ملک کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا. یہ اس چیز کو ویژن بناتا, بن جاتا تو بھی کامیاب, نہیں بنتا تو بھی کامیاب. کیونکہ اس نے کیلے کا چھلکا پھینک کے غلط کیا. لیکن کیا ہمیشہ کیلے کے چھلکے سے لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے, آپ جا رہے ہو, بارش ہوئی, کراچی میں تو کھمبے خود بلاتے ہیں آئیے, اتنا کرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر. کیا یورپ امریکہ میں ہر شخص اپنے ویژن میں کامیاب ہوتا ہے؟ وہاں تو لوگ کیلے کے چھلکے نہیں پھینکتے. کتنے لوگ ہیں امریکہ, یورپ میں, جاپان میں, جو ایک چیز کو ہدف بناتے ہیں, اس ہدف تک پہنچنے سے پہلے کسی کو فالج ہو گیا, کسی کو کوئی بیماری ہو گئی, کسی کو کچھ ہو گیا. ایک بڑا مشہور سائنٹسٹ نہیں تھا امریکہ کا جو ابھی جس کا انتقال ہوا ہے, اسٹیفن ہاک, اس کا کیا ہوا تھا؟ وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا, لیکن ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے سے پہلے یا آگے ترقیوں کی منزلیں طے کرنے سے پہلے کومے میں چلا گیا. وہ تو وہاں کے لوگ بڑے تھے, انہوں نے پھر بھی اس کو جو ہے نا ذرا ذرا سے اشاروں سے ہی اس کو سمجھ لیا کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ. لیکن کیریئر تو تباہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا اس کا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, آپ کو موٹیویشن اسپیکر بتاتے ہیں کہ یہ اسٹرگل, یہ کامیاب, یہ کامیاب. آپ کو ان لوگوں کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں جو کامیابی تک پہنچ چکے. ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے ان سے ڈبل اسٹرگل کی, ڈبل محنت کی, مگر وہ کامیابی کے قریب بھی نہیں پہنچے, وہ برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. تو پہلی بات ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا میں اتفاق سے بولو نہیں آئے ہو, تمہیں دنیا میں لایا گیا ہے. لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے, خدا ہے, کریٹر ہے جس نے تمہیں بنایا. یہ خود بخود نہیں ہوا یہ. تو پہلی بات تو میرے بھائی, ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے. یہ نظریہ آپ کو درست کرنا پڑے گا. اور بنایا کیوں ہے ہمیں اس نے؟ اللہ کہتا ہے میں نے دنیا کے لیے نہیں بنایا تمہیں, وہ کہتا ہے میں نے بنایا ہی نہیں. اگر آپ کو دیکھو اللہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا, تو پھر آپ دنیا کو خدا بنا کے اس کے پیچھے بھاگو. آپ گورے کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. آج آپ لوگوں سے پوچھیں نا ہم کیوں بنے ہیں, ہر آدمی کو اوٹ پٹانگ جواب ہوگا. ایک کہے گا ہم دنیا میں انٹرٹینمنٹ کے لیے. آپ عاشق اور معشوق سے پوچھیں آپ کیوں بنے, تو وہ کہتے ہیں بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. یہی کہتے ہیں نا, ڈائلاگ چل رہا ہے. ہم کس کے لیے بنے؟ ایک دوسرے کے لیے. ایک آدمی کہتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے ہوں, بچے کہتے ہیں ہم تو اپنے والدین کے لیے. میں تو آپ کی یاد میں جی رہا ہوں. اس کا مطلب وہ مرے گا تو بھی فوراً مر جا بھائی, تو بھی جب اس کے لیے جی رہا تھا. تو یہ سب کچے نعرے ہیں جن کی کوئی مضبوط بیس نہیں ہے. یا تو ہم کسی کے لیے بنے ہیں یا ایویں ہی بنے, کسی کے لیے بھی نہیں بنے. یہ دونوں چیزیں آپ کو ٹینشن کی طرف لے کر جاتی ہیں. یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم بنے ہیں, جس نے بنایا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں گورے سے مت پوچھنا تمہیں کیوں بنایا گیا ہے, کافر سے مت پوچھنا, میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم میری عبادت کرو, میری غلامی کرو. کہیں قرآن نے یہ کہا کہ اس لیے بنایا میری عبادت کرو, کہیں قرآن نے یہ کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے اس لیے بنایا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو کہیں قرآن کہتا ہے میں نے اس لیے بنایا اما شاکرا و اما کفورا, میں دیکھنا چاہتا ہوں شکر گزار کون بنتا ہے, ناشکرا کون بنتا ہے. اب دیکھو تین مختلف قسم کے اللہ دعوے کر رہے ہیں. کہیں کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا, کہیں کہہ رہے ہیں میں نے آزمانے کے لیے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے, کہیں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا کہ دیکھتا ہوں شکر گزار کون ہے اور ناشکرا کون ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے. کھوپڑی کا لفظ اچھا نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں اتنے معزز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کھوپڑی کر رہے ہوتے, لیکن میں شریف لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ. میں کیا لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ؟ جب شریف لگا دیا تو پھر تو گدھے کو بھی آپ بولے کہ گدھا شریف, تو وہ بھی آپ کو تو خدا نخواستہ میں کوئی گدھا ودا نہیں کہہ رہا بھائی. یعنی شریف کے لفظ سے وہ تھوڑی سی وہ ہے نا وہ اس کی وہ کور ہو جاتی ہے. باقی معزز حضرات سے پیشگی معذرت. تو قرآن کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے بنایا, کبھی کیا کہہ رہے ہیں میں نے اچھے عمل کے لیے بنایا, کبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں میں نے
اس لیے بنایا اما شاکرن و اما کفورا. میں دیکھنا چاہتا ہوں تو شکر گزار بنتا ہے کہ ناشکرا بنتا ہے. اب مجھے بتاؤ جس کام کے لیے بنایا اگر آپ اس کو فوکس نہ کرو اور آپ اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے میں لگے رہو تو ایسا شخص کامیاب کہلاتا ہے یا ناکام کہلاتا ہے؟ فرعون جو تھا نا، فرعون کا تو نام میرا خیال ہے ہم سب نے سنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ فرعون کا خیال یہ تھا کہ آخرت نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے کہا جب آخرت نہیں ہے تو میں اسٹرگل کروں گا، محنت کروں گا، میرے پاس ایک مضبوط ریاست ہوگی، حکومت ہوگی. آ گئی اس کے پاس حکومت بھی آ گئی، ریاست بھی آ گئی. قارون نے کہا میں محنت کروں گا، میرے پاس ٹھیک ٹھاک کیا آ جائے گا؟ پیسہ آ جائے گا، کیونکہ پیسہ ہی کامیابی ہے. ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا اس کے پاس. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک ویژن بنایا کہ میں اسٹرگل کروں گا، محنت کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے، میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. اے موسیٰ یہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک ہے، ایک دن میں اس پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دوں گا. اور ایک دن قیامت کا دن آئے گا جس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور میں اس دن کو چھپا دوں گا. تو اے موسیٰ لا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، یہ آیت ہے اصل سمجھانے کی. اے موسیٰ اس آخرت سے تجھے وہ غافل کرے گا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. گورا آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اقوام متحدہ آخرت پر ایمان رکھتی ہے. آپ جن اسکالرز کو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہو، نیوٹن، آئنسٹائن، یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے تھے. تو اس کا مطلب ہر وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کے دل سے آخرت کی ویلیو کم کرے گا، ختم کرے گا، کیونکہ اس کی نظر، اس کا مطمع نظر ہی یہ دنیا ہے. وہ سب کچھ مانتا کس چیز کو ہے؟ وہ دنیا کو مانتا ہے. اس کی نظر میں دیکھو ماں باپ کی جو اولاد نمازی ہو اور ایک نمازی نہیں ہے، کما کے زیادہ لاتی ہے، تو ابا کو اچھا کون لگے گا؟ جو ابا یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو کون اچھا لگے گا؟ کمانے والا. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ وہ اولاد پیدا اس لیے کی ہے تاکہ ہمارا سہارا بنے. تو نماز کا کیا کرنا ہے انہوں نے؟ تو جب آپ کا ایک ہدف ہے، ایک ویژن ہے، تو جو اس ویژن میں معاون اور مددگار بنے گا آپ کو وہ اچھا لگے گا. جو اس ویژن میں آپ کا معاون مددگار نہیں ہوگا آپ کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. تو جب آپ نے میرے بھائی آخرت کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا، نکال دیا اپنی زندگی سے، تو ہر وہ تحریک جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی. ہر وہ نصیحت جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی. اور ہر وہ تحریک جو آپ سے آپ کی دنیا کی بات کرے، آپ کی صحت کی، آپ کی دولت کی، آپ کی ظاہری خوشیوں کی، آپ کو وہ اٹریکٹیو لگے گی، آپ کو وہ اچھی لگے گی. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا ہے؟ موسیٰ اس سے تجھے وہ غافل کرے گا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی باتوں میں مت آنا. آج ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ آخرت سے تو گئے، دنیا سے بھی گئے ہم، دنیا سے بھی گئے ہم. تو پہلا، جلدی میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. پہلا میرے بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کرو، ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے. دوسری بات، ایک ہدف دیا ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیسا کرتے ہو. تیسری بات، تمام آسمانی کتابوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے. موت کے بعد ایک زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، جس میں ہماری پیدائش کا عمل ریورس ہوگا.